جو کہ معیشت کے اوپر اور گورننس کے اوپر ایک فنڈامنٹل ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آج جو ہے وہ بھی میٹنگ جو ہیں وہ ہیں، اور ہم ایک وائٹ پیپر لا رہے ہیں اکانومی کے اوپر، ایک وائٹ پیپر لا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر، اور جو پاکستان کا رول آف لا جس طرح سے نیچے گیا ہے، اور آج اعظم سواتی صاحب نے جو خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور کہا ہے کہ جی آپ ہمارے مقدمے نہ سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اوپینین ہے، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور اگر آپ جو بھی معاملہ ہے جب تک آپ مطمئن نہ ہوں نظام انصاف سے اور جج سے، ظاہر ہے کہ آپ کا یہ ہے معاملہ کہ آپ نے اس کو کرنا ہے. چلو کوئی باری غلطی ہوگی، غلطی. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا اس کے بعد کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس کے بعد ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی ہے پنجاب کی. پہلے یہ ہماری پی ٹی آئی کی میٹنگ تھی، پھر بعد میں مونس علائی صاحب اس میں شریک ہوئے. ہم بڑے واضح ہیں اپنے اسٹریٹجی کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالی جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی پارلیمانی پارٹی ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ اس کا ٹائم اور شیڈیول طے ہو گیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. اور تمام ممبران 187 ممبران جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت پہلے جو 11 تاریخ ہے جو اگلا اس میں پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس کی، اس سے بہت پہلے ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ کی کچھ جو ایم پی ایز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. اور ان حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں یا کاف لیگ کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، وہاں پہ ہم کنسیڈر کریں گے جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ یہاں سے کچھ ممبر جو اگر آنا چاہتے ہیں ان کو. اور انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں، ہم نیشنل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جس طرح عمران خان نے کل کہا، ہماری امید یہی ہے کہ مارچ اور اپریل جو ہیں یہ انتخابات کے مہینے ہوں گے. اس سے پہلے ہم نے اسی لیے یہ جو اپنی اس وقت جو ورکنگ گروپس ہیں وہ کریٹ کیے ہیں، کیونکہ 8 مہینوں میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں معیشت کی اور گورننس کی، اس کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات چاہیے. اس وقت جو آٹا ہے وہ کراچی میں 2500 روپے 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ ہو گیا ہے، جو 1300 روپے کا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت، یعنی ڈبل ہو گیا. اب ہمارے پاس جو آج معاشی ماہرین نے جو پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم ہے اس نے جو بریفنگ دی ہے عمران خان صاحب کو، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں 2 طریقے ہیں. اگر یہ آئی ایم ایف سے ہم اپنی ایکسٹینڈ نہیں کرتے، ہمارا پروگرام آئی ایم ایف نہیں کرتا، تو یہ یقینی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور ڈیفالٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو امپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اس را مٹیریلز نہیں ہوں گے تو ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گا. اور اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہوگا. اب بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 55 روپے سے زیادہ تو آفیشیل جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اپریشیٹ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں اس وقت کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ جو کچن آئٹمز ہیں اور انرجی، یہ دونوں بے انتہا مہنگے ہو گئے ہیں. ہم نے جو اسکیم بنائی تھی جس میں ہم نے سستا کیا تھا تیل اور بجلی کو، اور اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے اور انشور کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو تیل اور گیس اور پیٹرول جو ہے وہ سستا ملے تاکہ انڈسٹری چلتی رہے. اس حکومت نے آ کے مکمل بند کر دیا. اب ہم نے 55 لاکھ نوکریاں پیدا کی تھیں، اس حکومت میں آ کے اب صرف فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کہہ رہی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ سے زیادہ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. تو پاکستان میں ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. اور اب تیسری بلا جس کا ہمیں انفارچونیٹلی بہت ہی یہ سانحہ ہے کہ ٹیررزم واپس آ رہا ہے. کل بلوچستان میں خالی جو ہے وہ 8 دھماکے ہوئے ہیں.
52% इजाफा हो चुका है इन 8 महीनों में टेररिज्म में, जो ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में जो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है। और उसके बाद इसमें 270 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और तकरीबन जो है वो 550 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जो सिलसिला शुरू किया था, जहां पे हम प्राउडली कहते थे, फख्र से कहते थे कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म पाकिस्तान जो है उसका सफ़र तय किया है। 2021 में 2021 में पाकिस्तान CNN का, टूरिज्म के और जो बड़े आपके पब्लिकेशंस हैं, मीडिया है, पाकिस्तान उन तमाम रसालों में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभर रहा था। आज दोबारा हम टेररिज्म की तरफ अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं। और मैंने आपको फिगर्स बताई जो यहाँ पे अभी तक लोगों की शहादतें हुई हैं। आज अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने अपने एम्बेसडर्स को और अपनी एम्बेसी की टीम को ये कहा है कि वो इस्लामाबाद में भी बाहर ना निकलें, और जो इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे जाने से उन्हें रोक दिया गया। ये वो 8 महीने का सफ़र है जो पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर इस ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में लादा गया है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ें। हमने पंजाब और KP में, और इस वक्त दूसरी सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इनको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन जीत सकते ही नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमें उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले लोग हैं, जुडिशरी है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के इदारे हैं, वो भी पाकिस्तान की इस हालत को देखें और पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में जो हालत की गई है उसमें सभी का कसूर है, और अपनी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, अपनी गलतियों से सीख के इनको मेंड करने की ज़रूरत है, इनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए इदारों को भी और जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसके जो नताइज हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। फरूख हबीब साहब, ये जितनी सूरत हाल आपके सामने, फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने जो सूरत हाल रखी है, इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो एक फैक्टर ऐसा है कि हुकूमत गुमशुदा नजर आती है। यानी कि शहबाज शरीफ जो कि मुल्क के वजीर आज़म है, मैं तो उन्हें नालायक आज़म कहता हूँ, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसकी कोई ना कोई अहमियत ही नहीं है इन तमाम इश्यूज पे। यानी अगर आप ये देख लें, आम आदमी के लिए आज जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड तो टूटे ही टूटे हैं। अब एक गरीब आदमी जिसने 2 वक्त में रोटी खानी है, आटा जो है वो 125 रुपए किलो हो गया है। यानी कि आम आदमी जिसने 2 वक्त अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, उसके पास हालत ये है कि अब उसकी आमदन में वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, आटा इतना महंगा हो गया है। आपने देखा है कि वजीर आज़म इसके ऊपर कोई इजलास कर रहे हो, कोई लाहे अमल बना रहे हो। जहां मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है, मुल्क के अंदर अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल में एक डिटेरिएटिंग सिचुएशन नजर आती है, इमरान खान साहब ने तो एक पूरा प्लान दिया था, नजर आता था आम आदमी की तकालीफ को दूर करने के लिए वो इकदामात ले रहे होते थे। आज मुल्क की सिक्योरिटी की हालत को बेहतर करने के लिए, खारजा सतह के मामलात को बेहतर करने के लिए वो खुद एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे होते थे। यहां पर तो ये लगता है कि एक ऐसी हाइब्रिड हुकूमत चल रही है जो कि आटो के ऊपर लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उनको अपने मुकदमात में क्लीन चिट चाहिए, उनको नैब केसेस से छुटकारा चाहिए, अवाम का नुकसान होता जाए, लोग बेरोजगार होते जाएं। यानी 20 लाख लोग इस 8 माह में बेरोजगार हुए हैं, 7.5 लाख
لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے جو برین ڈرین ہوا ہے یہاں پہ. 88% بزنس مین آج کہہ رہا ہے ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا. 75% لوگ سرویز کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں. لیکن انتخابات نہیں کروانے. انتخابات عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں, راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکردگی کوئی نہیں ہے. سوائے پاپڑ والے کے, فلودے والے کے, ریڑی والے کے, پھیڑی والے کے نام کے اوپر لوٹی ہوئی دولت کو, کرپشن کو معاف کروانے کے علاوہ 8 ماہ میں اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا ہے؟ اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی گئی ہے. اور جو نظام عدل کا حال ہے کہ ایک ہی اخبار میں 2 خبریں لگ رہی ہیں کہ اعظم سواتی جو کہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اعظم سواتی کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے. وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف 4 سال بعد پاکستان آتے ہیں, نیب میں مطلوب تھے, مفرور تھے, ان کی حفاظتی ضمانت ہو جاتی ہے. سلمان شہباز 16 ارب روپے کا FIA کا کیس, 7.5 ارب روپے کا TT کا کیس. 4 سال شہباز شریف کہتے رہے کہ اس کرپشن کا سلمان شہباز کو پتہ ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ واپس آتے ہیں, اس کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے. 75 سالہ سینیٹر, تشدد اس کے اوپر ہو جاتا ہے, ازواجی زندگی سے متعلق اس کی ویڈیو شیئر کر دی جاتی ہے, ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. جو جج ضمانت محفوظ, جو جج فیصلہ محفوظ کرتا ہے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے, اس کو ضمانت نہیں ملے گی. چوروں ڈاکوؤں کو ضمانتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوئے ہیں جس سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا اس وقت عمران خان ہی آخری امید کی کرن ہے جس سے لوگوں کو امید ہے, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ انتخابات کے میں ووٹ کے ذریعے کریں. اور جو انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے, اس میں اس کو ڈیلے کر رہا ہے, وہ ملک کا نقصان کر رہا ہے, اور ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے. خدارہ ملک کا سوچیں اور ملک میں انتخابات ہونے دیں. ٹھیک, تھینک یو. بہت شکریہ. سما والوں کو ہاں غلط نہیں, آپ بلا تھا بلا, چل تو آنے بھی بلا لیں گے. نہیں وہ ان کا بائیکاٹ تھا لیکن آپ کو بلانا چاہیے.